بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 6 جون سن 2022 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 496 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیے۔ گروپ نمبر 8 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب اگر کسی کو پیشاب کی شکایت ہو، اگر وضو وغیرہ کرنے کے بعد بھی پیشاب کے خطرے نکلتے ہوں تو ایسی صورت میں اس کے وضو کا کیا حکم ہوگا اور نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، اولاً تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ شکایت بہت سے لوگوں کو ہے، بلکہ کس قدر زیادہ اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں اور لوگ اس میں مبتلا ہیں، اس کا اندازہ اسی شخص کو ہوتا ہے جو لوگوں کے سوالوں کے جواب میں رہا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اس کو دو صورت ہو سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ جو پیشاب کے جو قطرات آتے ہیں یہ صرف خاص ہیں پیشاب کے بعد آنے کے۔ کچھ لوگوں کو 5 منٹ تک آتے ہیں، کچھ لوگوں کو زیادہ ہے، بسا اوقات بعض لوگ تو شکایت کرتے ہیں 15 منٹ تک رہتے ہیں، یعنی جو بھی ہے۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو اس میں ضروری ہے کہ بندہ اس کا اہتمام رکھے، نماز کے اوقات کا، اور طہارت حاصل کیے بغیر وہ نماز نہ پڑھے۔ اس کی نماز نہیں ہوگی، نہ اس کا وضو صحیح ہوگا اگر وہ اس دوران میں اس کی قطرات نکل رہے ہیں، تو اسے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ یہ قطرات ان کا کوئی وقت نہیں ہے، بالکل بالاستمرار جاری ہیں، جسے سلسل بول کہا جاتا ہے، جسے سلسل بول کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم عورتوں کے استحاضہ کا حکم ہے، یعنی اس کا حکم کیا ہے؟ ہر نماز کے وقت وہ شخص طہارت حاصل کرے، اگر کپڑے میں لگا ہے تو کپڑے کو اپنے تبدیل کرے، پھر اس کے بعد وضو کرے، وضو کے بعد وہ پورے وقت میں اپنا جو ہے جو کچھ بھی نماز ذکر اذکار فرض نوافل پڑھنا چاہتا ہے پڑھتا رہے، اگرچہ اس کے قطرات جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں، قطرات باہر آ رہے ہیں۔ تو یہ شخص کیا ہے، ہر نماز کے لیے الگ سے طہارت حاصل کرے گا۔ اگر سخت سردی کا زمانہ ہے، صحت کمزور ہے، خطرہ ہے کہ انسان کو بیماری لاحق ہو سکتی ہے، ہر وقت اس کی صفائی کرنا، اور وہ ہوتا ہے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے نا، تو ایسے انسان کے لیے اجازت ہے کہ وہ 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھے۔ لیکن علی کل حال ہر نماز کے لیے اسے طہارت حاصل کرنی ہوگی۔ اور جہاں تک پہلی صورت ہے اس میں کیا ہے، بغیر طہارت حاصل کیے کسی کا وضو اور کسی کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر جس طریقے سے اگر ایک جانور ایک گھر کی طرف سے قربانی کے اندر مکمل ہو جاتا ہے تو کیا اسی طریقے سے اگر ایک فیملی کے بہت سارے لوگ اگر حج پر جا رہے ہیں ایک ہی گھر کے، تو کیا ان کی طرف سے وہاں حج میں جو قربانی دی جاتی وہ بھی ایک جانور میں ہو جائے گا؟ بڑی دور کی سوچا لوگوں نے جو ہے، جی بڑی دور کی سوچا۔ اصل میں دیکھیے یہ لوگوں کو غلطی کہاں سے لگتی ہے، بعض شرعی مصطلحات کے ترجمے سے لگتی ہے، بعض شرعی مصطلحات کے ترجمے سے لگتی ہے۔ شرع میں 2 چیز ہے، ایک اضحیہ ہے اور ایک ہدی ہے، ایک اضحیہ ہے اور ایک ہدی ہے۔ اضحیہ وہ ہے جو بقرعید کے مناسبت سے انسان عید کی نماز بقرعید کی نماز پڑھ لینے کے بعد ایک جانور یا جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ رضا کے لیے ذبح کرتا ہے، قربانی جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وارد ہے کہ وہ ہر گھر کے طرف سے ایک علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والوں کے اوپر ہر سال کیا ہے، ایک قربانی ہے۔ تو گویا یہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے نہیں ہے، ایک گھر کی طرف سے ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جو حج اور عمرے کی مناسبت سے ہوتی ہے، جسے قرآن مجید میں حج یہ کہا گیا ہے، وَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيِّ، اس کو بھی ترجمہ ہماری زبان میں کیا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے۔ وہ قربانی نہیں ہے، وہ اضحیہ نہیں، کیا ہے، وہ ہدی ہے۔
وہ حج اور عمرے کا حصہ ہے. لہذا جو آدمی بھی حج اور عمرہ کر رہا اس کی طرف سے کیا ہے وہ چیز واجب ہوگی, ضروری ہوگی. الا یہ کہ جیسے امام نووی رحمہ اللہ ہیں, شیخ عبد اللہ رحمانی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں, اور بہت سے علماء کا مسلک ہے کہ یہ نابالغ جو لوگ حج کریں ان کے اوپر نہیں ہے, حج یہ نابالغ لوگوں کے اوپر نہیں ہے. البتہ جو بالغ ہیں ہر ایک کو اگر حج تمتع کر رہا ہے یا قران کر رہا ہے تو واجبی ہے. حج تمتع اور قران کر رہا ہے تو ایک واجبی ہے, اور اگر حج افراد اور عمرہ کر رہا ہے تو ان کے لیے سنت ہے, ان کے لیے سنت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے خاندان کے لوگ حج کر رہے ہیں, جتنے لوگ بھی حج کر رہے ہیں اور بالغ ہیں, تو ہر ایک کی طرف سے ایک ایک قربانی کہیے ایک ہدیہ دینی پڑے گی. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کیا ہے اس کی حالت میں عورت درس سننے کے لیے مسجد میں جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ پچھلی مجلس میں ہمارے خیال سے یہ بات آ چکی ہے کہ احتیاط یہی ہے کہ نہ جایا جائے. انی لا احل المسجد لحائض لجنوب ولا حائض. جی اسی کا قریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر عید کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے عیدگاہ کے بجائے تو کیا اس موقع پر عورت کا جانا حائض ہے؟ عورت علی کل حال مسجد میں نہیں جائے گی, جائے مسجد کے گیٹ پر بیٹھی رہے. مسجد کا اگر باہر کوئی صحن ہے جیسا کہ ہوتا ہے بعض مساجد میں تو وہاں جا کر کے بیٹھی رہے جی, لیکن مسجد میں داخل نہ ہو. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ عید کی نماز میں پہلی رکعت میں جو 7 تکبیرات اور دوسری رکعت میں جو 5 تکبیرات ہیں, یہ جو تکبیر تحریمہ ہے اس کے علاوہ ہے یا اس کے ساتھ ملا کر یہ ہیں؟ آئیے دیکھیے اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے. شیخ ابن باز یعنی بلکہ علماء حنابلہ اسی طرف گئے ہیں کہ یہ 7 تکبیرات جو ہیں وہ تکبیر احرام کے ساتھ ہے نا. لیکن بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں جن میں ہمارے شیخ الحدیث عبد اللہ رحمانی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں کہ یہ تکبیرات احرام کے علاوہ ہے. جس طریقے سے دوسری رکعت میں وہ تکبیر انتقال جو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ قائم مقام اس کے علاوہ ہے, یعنی 7 اس کے علاوہ ہے. اگر اس کو لے لیا ہے تو گویا کتنا 12 نہیں بلکہ 13 ہو جائیں گی. اس لیے کہ بحقی وغیرہ اور دوسری کتابوں میں بعض ایک سے زائد حدیثیں اگرچہ ہر ایک الگ الگ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے لیکن مجموعی طور پر اس کو قوت ملتی ہے کہ صراحت کے ساتھ ہے سوا تکبیرۃ الاحرام, سوا تکبیرۃ الاحرام. اس لیے راجح قول یہی ہے کہ وہ تکبیر احرام کے علاوہ ہے. جی تو اختلاف کہاں سے ہوا شیخ؟ اس میں اختلاف یہیں سے ہوا کہ واضح نہیں, ہاں جی واضح نہیں حدیثیں, دونوں کا امکان ہے لیکن چونکہ ایک بات اس میں کوئی صراحت نہیں ہے اور صراحت کے لیے بعض حدیث آ گئی اگرچہ اس میں کسی قسم کا ضعف ہے لہذا اس کو قبول کرتے ہیں بعض علماء. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میں اہل حدیث ہوں اور میرے سب گھر والے یعنی خاندان لوگ بریلوی وغیرہ ہیں, تو میرے گھر میں یعنی ہر سال 12 ربیع الاول کو عام دنوں کی بنسبت یعنی کچھ اچھا خاصا کھانا بناتے ہیں, اسپیشل بناتے ہیں. تو ساتھی کا سوال ہے کہ اگر کوئی کھانا نہ ملے تو میرا وہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے آپ کے لیے, اگر آپ اس سے روکیں اور لوگوں کو احساس کرائیں کہ یہ کھانا اصل بذات خود کھانے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, یہ ما احل لغیر اللہ میں داخل نہیں ہے, لیکن چونکہ اس سے جوڑا کس سے گیا ہے ایک بدعت سے, تو ہمارا نہ کھانا گویا کہ اس پر عدم رضامندی کی دلیل ہے اور ہمارا کھا لینا رضامندی کی گویا کی دلیل ہے. تو احساس کرائے, لیکن ایک اگر اور کچھ نہیں مل رہا ہے, گھر میں ہوتا ہے انسان اکیلے ہے کہ نہیں ہے, تو کھانا اصل کھانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. اگر یعنی ضروری ہے اس کو ڈھونڈے یا ایسے کھا بھی سکتا ہے اس کو؟ بھائی یہی تو ہے احتیاط ہی کہ نہ کھائے تاکہ ان لوگوں کو احساس دلائے. جی لیکن بسا اوقات ہوتا ہے مثلا کہ ایسی جگہ اور کہیں نہیں ملتا, اب اس کے پاس اتنی وسعت بھی نہیں رہتی ہر آدمی جا کر ہوٹل میں کھائے ہے کہ نہیں, تو کھا لے, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. یا ایسی جگہ پر بھی جہاں پر اس کا کوئی کھانے نہ کھانے سے فرق نہیں پڑتا تب کیا حکم ہوگا؟ تو بہتر یہی ہے کہ نہ کھائے تاکہ کسی بھی قسم کا مشارکہ اس کا نہ پایا جائے. لیکن اگر کھا لیتا ہے تو وہ کوئی حرام کام نہیں کر رہا. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم رکوع میں یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد یعنی ہاتھ باندھنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟
ہاں یہ دیکھیے جمہور کبیر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ چھوڑ دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی حدیث ابھی تک مجھے ایسی صحیح اور صریح نہیں ملی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی اپنے ہاتھ کو باندھا کرتے تھے. بعد مجمل روایتیں سنن نسائی وغیرہ میں ساتھ کی ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا جب قیام کی حالت میں ہو تو کیا کریں، اپنے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھیں. یہ ایک مجمل ہے، اور عام طور پر قیام جانتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے جو رکوع سے پہلے ہے، اور وہ دوسرا جو قیام ہے وہ مقید ہے کس کا؟ قیام بعد الرکوع کا. قیام بعد الرکوع کا. اب کسی بھی حدیث کا اس سلسلے میں نہ آنا ہے کہ نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی اصل اور باقی رہے گا، یعنی ہاتھ چھوڑا جائے، واللہ عالم. لیکن یہ ہے کہ احتمال ہے، حضرت سالم سعد کی جو روایت سنن نسائی وغیرہ میں ہے احتمال ہے، تو اگر کوئی ان علماء کے قول پر متفق ہے جیسے شیخ ابن باز ہیں، پیر بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ ہیں وہ سندھ والے، تو ہم اس کو برا بھلا نہیں کہتے. جی اسی کے قریب کا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم رکوع میں ہاتھ یعنی سیدھے رہیں گے یا تھوڑے سے ٹیڑھے ہو؟ جی ہاں، اس سلسلے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. اصل میں لوگوں کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ میرا سر ابھی اونچا ہے تو لوگ اپنے ہاتھوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گویا کہ پکڑے اور ٹیک لگائے رہا کرتے تھے اس کے اوپر. اور اگر ایسا آدمی کرے گا، مثال تو اگر کیمرہ ساتھ دے تو آپ اگر اندازہ لگائیں، دیکھیے دیکھیے آپ دیکھیں گے پیٹھ اور سر تقریباً برابر رہے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسے کر دیتے ہیں، کیا ہے سر ان کا نیچے ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے گویا کہ ٹیک لگائی ہے زور سے، اس پر دبائے ہوئے. اگر یہاں پر سچویشن ایسی ہو جائے کہ اگر کوئی سیدھے کر رہا ہے ہاتھ پھر بھی اس کی پیٹھ اگر ٹیڑھی ہوتی ہے تو کیا وہ اسٹیپ لے گا؟ دیکھیے اب اس سلسلے میں جو ہے اتنی سختی نہیں ہے، نہ ایک واجبات میں سے وہ رکوع کر رہا ہے نا، اس کے لیے کیا چیز افضل ہے کہ تھوڑا ہاتھ ٹیڑھا کر کے پیٹھ سیدھی کرے؟ نہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ ٹیک لگانا، اس پر زور سے پکڑنا، اس لیے اسی پر رہے وہ. یعنی بعض لوگوں سیدھی ہونا وہ دوسری چیز ہے. جی بعض لوگوں کو جو ہے کمر میں درد رہتا ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں نا، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جب اگر کسی بچے کا عقیقہ کرتے ہیں تو جانور جو ذبح ہوتا ہے اس موقع پر کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ اس کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے، قربانی والی دعا. اگر اس لیے کہ عقیقے کے بہت سے مسائل کو علماء نے قربانی پر قیاس کیا ہے، تو اگر کہا جائے انی وجہت وجہ الذی فطر، ورنہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اور نیت رہے کہ یہ کیا ہے، چونکہ صراحت نہیں ہے لہذا صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرنا یہی کافی ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ دعا استفتاء اور ثنا میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے اس کے لیے کوئی الگ سے نام نہیں آیا ہے، فرق صرف اتنا کیا جاتا ہے. یہ ثنا اس کو کہتے ہیں سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر، یا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے. اور دعا حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے، اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. جی ورنہ دونوں جو ہے وہ جانتے ہیں کہ علماء کے اندر یہ اصطلاح جو صبح و شام کے اذکار اس میں دعائیں بھی ہیں، ایک کا اطلاق دوسرے کے اوپر ہوتا رہتا ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ وتر کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی وتر میں رکوع کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں یا ہاتھ اٹھا کر ہی پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے ہے، نہ ہی کہ واجبات اور تاکیدی سنتوں میں سے ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وتر کی نماز میں ہاتھ اٹھانا یہ مروی ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے قنوت نازلہ میں چونکی ہے اس لیے علماء نے اسی کے اوپر قیاس کیا ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمباکو کھا لے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ نہیں، وضو ٹوٹے گا اس کا. البتہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وہ اس وقت جائے جبکہ تمباکو سے اپنے منہ کو اچھی طریقے سے صاف کر لے، اس لیے کہ اس میں ایک قسم کی بو رہا کرتی ہے، اچھی طریقے سے مسواک کر لے، ہے کہ نہیں، یا کوئی چیز چبا لے. اس لیے کہ جانتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّى مِمَّا يَتَعَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو بھی اس بو سے تکلیف ہوتی ہے جس سے بنی آدم کو اذیت پہنچتی ہے. جی
جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر میری نانی ماں نے میرے لیے تھوڑے سے پیسے رکھے ہیں پوسٹ آفس میں تو کیا میں ان پیسوں کو استعمال کر سکتی ہوں؟ ضروری وضاحت یہ ہے کہ وہ خود غیر مسلم اور جہاں پر اس نے کام کیا وہاں پر بھی غیر مسلم کے پاس کام کر کے وہ پیسے جمع کیے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کریں، البتہ اس میں جو سود ہے آپ اس سے اپنے بچائیں آپ، یا کہ اس پر سود نہیں ملتا ہے، واللہ عالم مجھے پتہ نہیں، ملتا ہی ہوگا. اگر نہیں ہے اصل رقم آپ لے لیں اور سود جو ہے اس سے آپ کو اس کی جگہوں میں صرف کریں جہاں کے سود کو صرف کرنے کی اجازت ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس سے راضی رکھنے کے لیے عمل دعائیں کیا کرنی چاہیے؟ بھائی دیکھیے یہ سوال بڑا اہم ہے اور ہر انسان کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں سے اور تمام اللہ اپنے نیک بندوں موحد بندوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، یہ بڑی چیز ہے. ہر مسلمان کا اصل مقصد ہی کیا ہے؟ وہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان اسی لیے بنایا ہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، جیسا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہو جائے؟ ظاہر بات بندہ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے وہ کام کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. اس کی کوشش یہ رہے کہ وہ کون سے کام ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، وہ کون سے کام ہے جن کے چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کون سے کام سے چھوڑنے سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جائے گا. جیسے حدیث میں ہے کہ ملتمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ الناس. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کو لوگوں کی ناراضگی میں بھی تلاش کرے، یعنی لوگ اگرچہ لوگ ناراض ہوں لیکن وہ وہی کام کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور لوگوں کو اس سے راضی کر دے گا. اور وہ حدیث بھی اس کے اوپر بڑی واضح دلیل ہے اختصار کے ساتھ جو سنن ترمذی وغیرہ میں ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو شخص رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا یہ بات کہے صبح اور شام 3 بار، تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہوتا ہے کہ قیامت دن اس کو راضی کرے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے؟ ان تین چیزوں کو انسان ثابت کر دے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. کہ بطور رب کے، اور رب کا معنی لے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، وہی متصرف ہے، اسی کا حکم چلتا ہے نا. رضیت باللہ وبالاسلام دینا، اور دین اسلام کو بطور اپنے ایک منہج حیات کے انسان کیا کرے؟ وہ قبول کر لے کہ جو چیز دین اسلام میں حلال ہے اس کو حلال، جو چیز دین اسلام میں حرام ہے اس کو حرام، جس چیز کا چھوڑنا دین اسلام میں بہتر ہے اس کو چھوڑ دے. یہی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور کیا ہے؟ نبی کے، یعنی آپ ہی کا طریقہ، آپ ہی کا اسوہ ہمارے لیے کیا ہے؟ قابل عمل ہے. آپ کے اسوہ کے علاوہ چاہے جتنی اچھی بات لوگوں کی لگے، چاہے جتنا اچھا منہج لوگوں کو بتائیں، لیکن چونکہ آپ کے اسوہ کے خلاف ہے تو آپ کیا کریں؟ اس کو چھوڑ دے. یہ 3 چیزیں انسان اپنی زندگی میں اپنا لے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اسے ایک دم سے درد محسوس ہونے لگے، جیسے مجھے آئرن کی کمی کے باعث ٹانگوں میں کبھی اتنا درد ہوتا ہے کہ سجدے کے لیے بیٹھنا اور بیٹھ کر پھر اٹھنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن میں بیٹھ تو جاتی ہوں، کھڑی بھی ہو جاتی ہوں مگر بہت تکلیف کے ساتھ، تو کیا اس طریقے سے فرض نماز میں ضروری ہے یا نہیں؟ میری بہن، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اذیت میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، وہ نہیں ڈالنا چاہتا ہے. اسی لیے فاتقوا اللہ ما استطعتم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو اگر آپ کو اٹھنے اور بیٹھنے میں اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ آپ پریشان ہو جاتی ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں. بیٹھ کر کے سجدہ کر سکتے ہیں تو رکوع اور سجدے بیٹھ کر کے کریں، نہیں سجدہ کر سکتے تو اشارے سے کریں. دیکھیں آپ کا نماز کے اندر آپ کا خشوع اور خضوع کسی میں باقی رہتا ہے.
تو آپ کھڑی ہوئی ٹھیک ہے، لیکن جب دیکھا درد محسوس ہونے لگی تو بیٹھ گئی، یا ایک بار تو بیٹھ گئی ہیں پہلی رکعت میں، اب دوسری رکعت میں کھڑا ہونا کیا ہے آپ کے لیے؟ کھڑی ہونا مشکل ہے، تو آپ بیٹھ ہی رہ جائیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم، چہرے کے پردے پر کچھ مسلمان ممالک کے علماء کرام کے مختلف آراء ہیں، کوئی فرض کا حکم لگاتا ہے اور کوئی مستحب کا۔ ایسے میں کسی مسجد میں اگر عورتیں چہرے نہ چھپاتی ہوں اور وہاں تعلیم کی غرض سے جوان لڑکوں کو تعلیم بھی دیتی ہوں اور مرد اساتذہ کے ساتھ بھی کھلے چہرے سے آ کر بات چیت کرتی ہوں اور مخلوط ماحول کا رکھا گیا ہو، جہاں مسجد میں عورتیں اور مرد ایک ساتھ مختلف تقاریب رکھ کر غیر مسلموں کو مدعو کرتے ہوں، ان کے ساتھ مسلمان عورتیں کھانا کھاتی ہوں، کھلے چہرے کے ساتھ مخلوط ماحول میں سارے کام ہوں، کیا ایسی مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، تعلیم دینے پر اجرت لینا اور مسجد کو صدقہ دینا، یہ سب کام کرنا درست ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، کوئی جواب ہوتا ہے وہ سائل کے سوال پر، سائل نے جو سوال کیے ہیں اس کی بنیاد پر ایسی مسجد میں جانا جائز نہیں، طلاق۔ میں کہہ رہا ہوں جو سائل کا سوال ہے اس کی بنیاد پر، میں کسی مسجد کے اوپر حکم نہیں لگا رہا ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہر آدمی اپنا پہلو رکھتا ہے، ابھی مسجد والے آئے کل ہمارا اپنا پہلو رکھیں گے، لیکن جس اعتبار سے رکھا گیا ہے کہ جو علماء چہرے کے پردے کے قائل بھی نہیں ہیں، وہ کم سے کم اختلاط کو تو قائل نہیں ہے نا، وہ تو اختلاط سے منع کرتے ہیں، وہ تو اس سے بھی منع کرتے ہیں کہ ہاں عورت چہرہ کھول کر کے مردوں کو، بالغ مردوں کو پڑھائے، ہے کہ نہیں؟ کوئی بات بتا دینا، کوئی مسئلہ سکھا دینا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور باقاعدہ پورا لیکچر دینا، درس دینا، ظاہر بات اہل علم اس کی بھی نہیں، اس کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ضرورت ہے، مجبوری ہے تو کیا کرے؟ پردے کے آڑ سے عورت آئے۔ یہ چہرے کا پردہ نہ ہونا اور بات ہے، اور لوگوں کے سامنے چہرہ کھول کر کے بیٹھ کر کے عام گفتگو کرنا یہ اور بات ہے۔ علماء اس کی اجازت نہیں دیتے، جو علماء چہرے کے پردے قائل وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ جی علا کل حال یہ ایسی چیز ہے کہ دیکھیے، یہ مسئلہ اصل چیز کیا ہے، وہ اصل جو مسجد والے ہیں ان کے سامنے رکھا جائے، کیا وجہ ہے، کیا مجبوری ہے، کیا آپ مقصد تھا، کس لیے آپ نے ایسا کیا ہے کہ نہیں ہے۔ جی ایسی مسجد کو صدقہ وغیرہ دینا، بھائی دیکھیے کیا یہی چیز غالب ہے یا ایک وقتی چیز آ گئی ہے؟ خود ہی آپ سوچیں، کیا یہی چیز غالب، صرف یہی چیز مسجد میں ہوتا ہے؟ میرے خیال سے ایک سینٹر نما ہوگا اور وہاں پر یہ سارے تو کبھی ہوا نا جی، لیکن عام مسجد کی صفائی ہے، عام نمازیں جو ہوتی ہیں تو اس سے خارج ہے نا، اس کے ہم مدد کر سکتے ہیں نا جی، اس کام کے لیے کہیں ہم پیسہ نہیں دیں گے۔ جی مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک چیز کو دیکھ کر کے لوگ عمومی حکم لگا دیا کرتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے ایسا کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ کہیں سے دباؤ ہو سکتا ہے، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا کی کیا صورتحال ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ جی حالانکہ اصل مسئلہ کے لحاظ سے یہ جائز نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ کوئی شخص بار بار ظلم کرے اور اسے بار بار معاف کیا جائے تو کیا معاف کرنے والا شخص ظلم بڑھانے میں تعاون کر رہا ہے، جبکہ اسے علم ہے کہ اس طرح ظلم کرنے والا اپنے ظلم میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہے اور اسے موقع مل رہا ہے؟ ایسے میں ظالم کو روکنے کے لیے احکامات کرنے چاہیے یا معاف کرتے رہنا چاہیے؟ بھائی دیکھیے، اگر یہ معاملہ صرف آپ تک ہے ٹھیک ہے، آپ صبر کریں گے، آپ کو صبر کا موقع ملے، لیکن یہ کہ یہ صورتحال کیا ہے، دوسروں تک ہے تو انصر اخاک ظالما او مظلوما، تو اس کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے۔ جی ایسا روکا جائے گا۔ جی جی اگلا سوال، ایک بہن نے ایک کلپ بھیجی ہے جس کے اندر ایک صاحب جو ہے ایک تسبیحات بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ تسبیح پڑھ لے گا تو یعنی فجر سے پہلے، فجر کی سنت کے بعد وغیرہ، اللہ رب العالمین اتنا دے گا کہ اسے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ علا کل حال اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بھائی کی اپنی اختراع ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث نقل کی جاتی ہے جسے امام سیوطی نے خصائص الکبریٰ وغیرہ میں مسلم الفردوس وغیرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، لیکن جانتے ہیں اگر کوئی حدیث علماء کہتے ہیں صاف طور پر صرف مسلم الفردوس وغیرہ میں اور کسی حدیث میں نہیں ہے، یا امام ابن عساکر کی تاریخ وغیرہ میں ہے، تو اس کا ضعیف ہونے کے لیے یہی دلیل ہے، اس کے ضعیف ہونے کی یہی دلیل ہے کہ اور کہیں پائی نہیں جا رہی ہے۔ اور جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو سخت ضعیف قرار دیا ہے اپنی کتاب لسان المیزان میں۔ جی
جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم اگر کوئی شخص ہے اس کا بہن بھی اس کی بہن پر ہاتھ اٹھاتا ہے، لڑائی اور گالی گلوچ کرتا ہے، اور حتیٰ کہ کبھی ایک مرتبہ اس کی بیوی کی بہن کو بھی اس نے مارا، تو ایسی صورت میں اگر وہ بھائی یا وہ شخص اپنے بہنوئی کو تھپڑ لگاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، اس طریقے سے جو بھی ہے، تو کیا یہ چیز جائز ہے اس کے لیے؟ یا بھائی دیکھیے اگر وہ نہیں رکتا ہے تھپڑ لگانے ہی سے تو اس کو تھپڑ لگایا جائے، لیکن یہ ہے کہ ڈانٹنے سے دور کرنے سے اگر رک جاتا ہے تو جو ہے اس کو بھگایا جائے، اسے تھپڑ نہ لگایا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ قدر ضد پر آ جائے اور مجبور ہو جائے انسان کی بغیر اس کے، اب وہ ہٹے گا ہی نہیں۔ ظاہر بات ہے بھائی ہے، بہن کی طرف سے دفاع اس کا حق بنتا ہے، بہن کی طرف سے دفاع اس کا حق بنتا ہے، اور اس کو حق بنتا ہے کہ اس کو مارے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے یعنی سب اخراجات پورے کرتا ہو لیکن بیوی کو کوئی پیسہ نہیں دیتا ہو، یعنی کچھ بھی، یعنی حتیٰ کہ غریب کو صدقہ دینے کے لیے بھی 1-2 روپے نہیں رہتے ہوں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ کوئی بات نہیں، اس کو اپنا اختیار ہے، اس کا پیسہ ہے، چاہے دے یا نہ دے۔ اور صدقہ دینا غریبوں کو آپ کے اوپر بہن پر واجب تو قرار نہیں دیا گیا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے اسے مطالبہ نہیں کرے گا۔ جی اگر آپ کے پاس اور کہیں سے پیسے ہیں، جیسے ہوتا ہے بعض لوگوں کو ہدیہ کے طور پر، تحفہ کے طور پر آتا ہے، اگر نہیں آتا ہے تو آپ اس کے لیے مکلف نہیں ہیں، آپ جو ہے اس کے اوپر صبر کریں۔ دیکھیے ہمارے یہاں بہت سے لوگ بعض مسائل کو شیخ معذرت کے ساتھ خالص دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ میں سارا اس کو کر رہے ہیں، میرا جی کہتا ہے صدقہ کرنے کا، میں کہاں سے لے آؤں، مجھے کیوں نہیں دیتا ہے، اور اس پر لڑائیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ شریعت کے طور پر اسلام نے جو اصول دیے ہیں اس کو نہ اپنانے کی ایک صورت یہ ہے، شریعت نے اس سلسلے میں اصول یہ دیے ہیں کہ تم اپنے حقوق ادا کرو، اور اگر وہ اپنے آپ کے حقوق نہیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کرو اور امید رکھو، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا۔ وہ حدیث شاید صحیح مسلم وغیرہ میں ہے اگر مجھ سے بھول نہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار کے بارے میں بیان فرمایا تو اس میں یہ بھی بیان فرمایا کہ لوگ زیادہ ہوں گے اور یہ کیا ہے کم ہوتے جائیں گے، اور انصار سے کہا کہ تم یہ دیکھو گے تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہے، یعنی مناصب دینے میں اور یہ کرنے میں ترجیح دی جا رہی ہے۔ تو کیا بعض صحابہ نے اس میں کہا کیا اللہ کے زبردستی لے لیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جو حاکموں کے حقوق ہیں ان کی اطاعت کرنا معروف میں یہ کرو، اور اپنا جو معاملہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔ تو یہی چیز میں اپنی بہن کے سامنے بھی رکھوں گا کہ آپ اس کی جو معاملہ اطاعت کا وہ دیجیے، اس کے اوپر واجب ہے کہ آپ کو کپڑا دے، کپڑا دے رہا ہے، آپ کو کھانا دے، کھانا دے رہا ہے، آپ کو سکنا دے، سکنا دے رہا ہے۔ اس کے باوجود وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ پر عمل نہ کر کے آپ کو کچھ نہیں دیتا ہے تو آپ کے اوپر اس کا جو حق ہے آپ ادا کیجیے، اور باقی اس کے لیے صبر کیجیے۔ آپ جانتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آپ کو کیا معلوم کہ صبر پر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کہیں زیادہ اجر دے گا جو آپ کو صدقہ کے اوپر دیتا۔ آپ صدقہ نہیں دے رہی، آپ اگر سچی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صدقہ دینے کا نیت اجر دے رہا ہے، نہیں دے رہا ہے آپ؟ جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم اگر کوئی عورت خلا لینا چاہے تو شوہر کو کیا اختیار بنتا ہے کہ وہ کیا پورا مہر واپس لے یا آدھا مہر واپس لے، اور اسی طریقے سے جو سامان اس کو دیا گیا وہ بھی واپس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ بھائی دیکھیے مہر تو ہر حالت میں اسے دینا ہی ہے، مکمل، یا جس پر وہ راضی ہو جائے، خوشی سے کہہ دے الا مفتدت بھی، وہ اگر وہ کہہ دے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے میں نہیں چاہتا، جاؤ تم خلا لے لو ہم سے، آدھی مہر ہم کو دے دو۔ البتہ یہ ہے کہ مہر سے زیادہ اور کچھ لیا جائے کہ نہ لیا جائے، اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ عموماً اہل علم یہی طرف گئے ہیں کہ مہر سے زیادہ لینا جائز نہیں ہے، زیادہ واپس جو کچھ دیا اسے لینا جائز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اور جو کچھ دیا ہے تو اب صاحب شیخ یہ مسئلہ تو میرے پاس نہیں ہو سکتا نہ میں اس کا کچھ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ چیزیں بہت سے ہوتی ہیں کہ انسان اس وقت دیتا ہے تو نیت کیا تحفہ اور ہدیہ کی رہتی ہے، اب ناراض ہوا تحفہ اور ہدیہ واپس لے رہا ہے، اور شریعت کے اندر تحفہ اور ہدیہ لینا واپس لینا یہ کیا چیز جائز نہیں ہے۔ العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ، واللہ اعلم۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ کسی علماء کے گروپ کے اندر یا کورٹ میں رکھا جائے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی اس میں جو لے کر زیور کے لیے بڑا اختلاف ہوتا ہے، تو اگر کوئی صرف پہننے کے لیے دے
जेवर नीयत हो शुरू से ही शौहर की। हाँ, अगर शुरू से नीयत आरियतन है तो ठीक है, वापस ले लें जी। अगर शुरू से नीयत उसकी अगर गिफ्ट की थी, हदिये की थी, तो फिर वापस उसको नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही बड़ा क्यों ना। जी जी, वो जो उसका था उसको देना चाहिए। जी। अगला सवाल है, साथी पूछते हैं कि मदारिस के अहाते में जो मसाजिद होते हैं जिसमें सिर्फ तलबा अब वो अमला नमाज पढ़ते हैं, अदा करते हैं, तो इन मसाजिद में उलमा और बड़ी जमातों के तलबा की मौजूदगी में कमसिन और छोटी जमातों के तलबा को हिम्मत अफजाई के तौर पर मश्क की गर्ज से फ़र्द नमाज की इमामत कराना कैसा है? भाई देखिए, अगर बच्चे ऐसे हैं जो तहारत वगैरह का अच्छी तरीके से इहतमाम करते हैं, यानी समझ रहे हैं, ये बच्चे ऐसे हैं जो नमाज के अहकाम जो मसल मोटे मोटे हैं, सजदे सौ कब वाजिब होगा और ये सारी चीज़ें जानते हैं, तो इमामत करा सकते हैं, ख़ासतौर उनकी दिलजोई मकसूद हो तो कोई हर्जा नहीं है इंशाअल्लाह। जी। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं, याकूब अजीज 009665089595707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं, अब्दुल उमरी 00966502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।